کہتے ہیں دہلی 7 بار لٹی اور بسی ہے۔ دہلی کا پہلا شہر اندرا پرست مانا جاتا ہے۔ دوسرا لال کوٹ، تیسرا سری اور چوتھا جہاں پناہ۔ دہلی کا یہ چوتھا شہر جہاں پناہ 1326 عیسوی میں سلطان محمد بن تغلق نے قائم کیا تھا۔ جہاں پناہ کے ایک کنارے پر حضرت نصیر الدین محمود چراغی دہلی نے اپنی خانقاہ بنائی، جس کی وجہ سے یہاں چاروں طرف لوگ بسنے لگے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی خاندان چشت کے روشن چراغ ہیں۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے اول خلیفہ ہیں۔ تقریباً 700 سال پہلے آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو چراغ دہلی کا لقب دیا تھا، اور آج تک لوگ آپ کو چراغ دہلی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کی درگاہ شریف انہی کے نام پر رکھی ہوئی کالونی چراغ دہلی میں ہے۔ اس دربار کا دہلی کی بڑی زیارتوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک نہایت پرسکون جگہ ہے۔ 14ویں صدی میں دہلی صوفیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ دہلی میں صوفیوں کی بے شمار خانقاہیں تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دہلی کو حضرت دہلی، دہلی شریف اور خرد مکہ یعنی چھوٹا مکہ کہتے تھے۔ دہلی کو یہ فخر حاصل ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے 12ویں صدی میں جس چشتیہ سلسلے کی بنیاد اجمیر شریف میں رکھی، اس کے 3 عظیم و شان صوفی بزرگ دہلی میں موجود ہیں: خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور حضرت نصیر الدین محمود چراغی دہلی۔ حضرت نصیر الدین کے دادا سینٹرل ایشیا کے خراسان شہر سے تھے، وہاں سے لاہور چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت نصیر الدین کے والد شیخ یوسف لاہور سے اودھ آ گئے۔ حضرت نصیر الدین کی پیدائش ایودھیا میں ہوئی اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ آپ 9 سال کے تھے جب آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ بچپن سے ہی حضرت نصیر الدین کا رجحان روحانیت کی طرف تھا۔ آپ بہت چھوٹی عمر سے روزے نماز کے پابند تھے اور قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ 20 سال کی عمر میں حضرت نصیر الدین دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور فقیری زندگی اختیار کر لی۔ جنگل کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے، اکثر روزے سے رہتے اور جنگل میں لگے پیڑوں کے پتوں سے افطار کرتے۔ حضرت نصیر الدین پیر و مرشد کی تلاش میں دہلی تشریف لائے۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی مرید ہوئے اور ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان کی روحانیت سے بہت خوش ہوتے تھے اور حضرت نصیر الدین کو نصیر الدین محمود گنج کہتے۔ گنج یعنی خزانہ۔ حضرت نصیر الدین نے ایودھیا سے اپنا تعلق قائم رکھا۔ اپنی ماں اور بہن سے ملنے کے لیے ایودھیا جاتے رہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت نصیر الدین اپنی بہن کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور مستقل یہیں رہنے لگے۔ حضرت نصیر الدین نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء سے دہلی کے شور و غل سے دور کہیں تنہائی میں عبادت کرنے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو دہلی میں رہنے کا حکم دیا۔ شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ
ان کا ظلم و ستم سہتے ہوئے خدمت خلق کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت نصیر الدین کا لقب چراغ دہلی ایک کرامت سے جڑا ہوا ہے۔ تو جس وقت دہلی میں غیاث الدین تغلق کا قلعہ تعمیر ہو رہا تھا تغلق آباد میں، اسی دوران حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی باولی کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا غیاث پور میں۔ تو یہ کام حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں یہ کام چل رہا تھا۔ تو پورے دہلی شہر کی جو لیبر تھی، جو مزدور تھے، وہ بادشاہ نے تغلق آباد میں ہائر کر لی تھی اور سارے لوگ وہاں کام کیا کرتے تھے، اور رات کو لیبر جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی باولی میں کام کیا کرتی تھی۔ تو یہ بات جس وقت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی کہ رات کو یہ ساری رات جاگ کے یہ مزدور حضرت نظام الدین اولیاء کی باولی میں کھدائی کا کام کرتے ہیں، تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ شروع سے حضرت نظام الدین اولیاء کا حاسد رہا ہے، بہت حسد کیا کرتا تھا، حضرت کی شہرت سے جلا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ غیاث پور کے اندر تیل کی سپلائی بند کر دی جائے، اور بالکل بھی تیل کا ایک قطرہ بھی غیاث پور میں نہ پہنچ پائے۔ تو جب تیل بند ہوا تو رات کو چراغوں میں تیل ڈالنے کے لیے موجود نہیں تھا چراغ، اور اس کی روشنی بالکل رات کو بند ہو چکی۔ یہ بات حضرت نصیر الدین کو معلوم ہوئی، جو حضرت کے خلیفہ اول تھے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور محبوب الہی سے فرمایا کہ ایسا ایسا حکم بادشاہ نے دے دیا ہے، اور آئل کی سپلائی بالکل بند ہو چکی ہے، جلانے کے لیے اور روشنی کے لیے تیل موجود نہیں ہے۔ تو حضرت محبوب الہی نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی سے فرمایا کہ نصیر الدین چراغوں کے اندر پانی ڈال کے گھاس کی پتی لگاؤ اور اس کو جلاؤ اور وہ روشن ہوگا۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے ایسا ہی کیا، جیسے اپنے پیر و مرشد سے انہوں نے سنا، چراغوں کے اندر پانی ڈالا اور گھاس کی پتی سے وہ چراغ روشن ہوا، اور اس چراغ سے باقی چراغ روشن کیے گئے۔ تو ان چراغوں کی روشنی کے اندر باولی کا کام جو ہے پورا مکمل ہوا اور باولی کی تعمیر ہو سکی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت نصیر الدین کو چراغ دہلی کا لقب دیا اور خطاب دیا، اور یہ فرمایا کہ نصیر الدین تم دہلی کے چراغ ہو، اور آج سے لوگ تمہیں چراغ دہلی کے نام سے جانیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے نام سے ان کو جانتے ہیں، اور انہی کے نام سے اس پورے گاؤں کا نام اور لوکیلٹی کا نام آج چراغ دہلی پڑ چکا ہے۔ باولی کی تعمیر کا سن کر سلطان غیاث الدین تغلق کو اور غصہ آیا۔ سلطان نے حکم بھیجا کہ اس کے دہلی واپس لوٹنے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء دہلی چھوڑ دیں۔ جب سلطان دہلی کے قریب پہنچ گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء کے چاہنے والے گھبرا گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، ہنوز دہلی دور است، یعنی ابھی دہلی دور ہے۔ سلطان کو دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ بنگال کی فتح کے بعد سلطان غیاث الدین جب دہلی کی سرحد پر پہنچا تو اس کے لیے بنائی ہوئی استقبالیہ تعمیر اس پر گر پڑی۔ سلطان کا انتقال ہو گیا اور اس کو تغلق آباد شہر نصیب ہی نہ ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت نصیر الدین محمود کو 1325 عیسوی میں خلافت عطا فرمائی اور اپنا روحانی جانشین بنایا۔ اسی سال حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال شریف ہوا۔ اپنے پیر و مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت نصیر الدین نے اپنی الگ خانقاہ بنائی جو چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس جگہ آپ نے 32 سال لوگوں کی اصلاح و تربیت میں گزارے اور خدمت خلق انجام دیتے رہے۔ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی طرح حضرت نصیر الدین نے شادی نہیں کی۔ آپ کی خانقاہ میں ہر مذہب و ملت اور ہر طبقے کے لوگ آتے تھے۔ خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کی مرید تھیں۔ آپ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا۔ حضرت نصیر الدین نے لوگوں کو سچائی، ایمانداری اور صبر و شکر سے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ لوگوں کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا سکھایا۔ چشتیہ سلسلے کے اصولوں کے مطابق
حضرت نصیر الدین اپنے مریدوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کہتے، خود بھی سیاست سے الگ رہے، جو اس دور میں بہت مشکل کام تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے بعد دہلی میں سلطان محمد بن تغلق کی حکومت کا دور تھا۔ دہلی چھوڑ کر سلطان محمد بن تغلق نے دکن میں اپنی راجدھانی بنائی۔ دہلی کے عوام، فقیر، صوفی اور علماء سب کو دہلی چھوڑ کر دکن جانے پر مجبور کیا۔ دہلی کی بے شمار صوفی خانقاہیں خالی ہو گئیں۔ سلطان نے حضرت نصیر الدین پر ظلم و ستم ڈھائے، ان کو زبردستی دکن بھیجنا چاہا، لیکن حضرت نصیر الدین سلطان کی سیاسی چالوں میں نہیں آئے اور دہلی نہیں چھوڑا، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو دہلی میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ سلطان محمد بن تغلق منگولوں سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا۔ منگولوں کی فوج دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دہلی کو منگول حملوں سے بچانے کے لیے دہلی کے سیاسی حلقوں اور صوفیوں نے مل کر سلطان کے رشتے کے بھائی فیروز شاہ تغلق کو سلطان مقرر کر دیا۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کی تاجپوشی کے جشن میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے شرکت کی اور ہندوستان کے عوام کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت نصیر الدین شاہی دربار پھر دوبارہ کبھی نہیں گئے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق آپ کی بہت عزت کرتا تھا، اکثر آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوتا اور عام آدمیوں کی طرح آپ سے ملاقات کے لیے انتظار کرتا۔ حضرت نصیر الدین کے وصال سے چند سال پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے اس دور میں بھی بہت سے مخالف رہے، جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی ان کی مخالفت کرنے کی۔ ایسے ہی کسی مخالف شخص نے ایک آدمی کو جس کا نام تراب تھا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی خانقاہ میں بھیجا، ان کو جان سے مارنے کے نیت سے۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ شخص حضرت کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اپنے حجرے میں موجود تھے۔ حجرے میں آ کے اس نے اندر سے دروازہ بند کر کے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے اوپر تقریباً 10 یا 11 وار کیے چاقو سے، جس کی وجہ سے حضرت بہت بری طریقے سے زخمی ہو گئے اور جگہ جگہ سے آپ کے خون جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے جب اس شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، اور تو جو بھی ہے اور جس بھی ارادے سے یہاں آیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو خاموشی سے یہاں سے چلا جا، کیونکہ اگر میرے مریدوں کو اور دوسرے لوگوں کو شہر کے پتہ چل گیا تو وہ تجھ کو نہیں چھوڑیں گے اور تیری جان کو بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ جس وقت اس شخص نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوا اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور فرمایا کہ کس طرح کے شخص ہیں آپ؟ میں آپ کو مارنے کی نیت سے آیا تھا اور چاقو سے میں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، اور آپ کو میری جان کی فکر ہے، میری زندگی کی فکر ہے۔ حضرت نصیر الدین نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تو یہاں سے ابھی چلا جا۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ یہ تاریخ میں آیا ہے کہ حضرت کا خون دروازے کے باہر تک چلا گیا، اور کچھ مریدوں نے جب اس خون کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے اور ہڑبڑاہٹ میں جب اندر داخل ہوئے تو اس شخص کو پایا۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے فرمایا ان لوگوں سے کہ میں نے اس کو معاف فرما کر دیا ہے، اور تم لوگ بھی اس کو معاف کر دو، اور کسی قسم کا اس کی جان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت حفاظت کے ساتھ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے خود اس شخص کو دہلی کے باہر بھیجا، اور جتنے دہلی کے اندر جیسے جیسے یہ بات پھیلی، لوگوں کے اندر غصہ پھیلتا گیا، مگر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے فرما دیا تھا کہ جب چراغ دہلی نے اس کو معاف کر دیا تو تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی جان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم کرو۔ اس حادثے کے بعد حضرت نصیر الدین محمود کی صحت گرتی رہی۔ اس حملے کے 3 سال بعد 18 رمضان 1356 عیسوی میں آپ کا وصال شریف ہوا۔
جس حجرے میں حضرت نصیر الدین محمود رہتے تھے اسی جگہ آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کا خرقہ آپ کی جسم مبارک پر اڑایا گیا، ان کا عصا مبارک آپ کے سرہانے رکھا، ان کی تسبیح آپ کے ہاتھوں میں رکھی اور ان کی نالین مبارک یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کی جوتیاں آپ کے سینے پر رکھی گئیں۔ یہ تبرکات آپ کے ساتھ تدفین ہو گئے۔ مانا جاتا ہے کہ سلطان فیروز شاہ تغلق نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی درگاہ بنوائی۔ درگاہ شریف کا دروازہ بھی سلطان فیروز شاہ تغلق نے بنوایا۔ مغل بادشاہ فروخ سیار نے درگاہ شریف کی مسجد بنوائی۔ اس کے بعد یہ مسجد کئی بار دوبارہ تعمیر ہوئی۔ حضرت نصیر الدین کے بھانجے اور خلیفہ خواجہ کمال الدین کا مزار شریف بھی چراغ دہلی کی درگاہ شریف میں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی ایک پوتھی کا مزار شریف بھی یہیں ہے۔ حضرت نصیر الدین کی درگاہ شریف کے ساتھ اسی مبارک جگہ پر سلطان بہلول لودھی کا مقبرہ بھی ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کا عرس منایا جاتا ہے۔ 18 تاریخ کی شب یعنی 17 رمضان کی شام کو مغرب سے پہلے حضرت نصیر الدین محمود کے ہزاروں چاہنے والے ان کو سلام اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین کی زندگی میں ان کی خانقاہ کا لنگر مشہور تھا جو ہر خاص و عام کے لیے تھا۔ آج بھی ان کی درگاہ شریف میں لنگر جاری ہے۔ یہاں عرس کے موقع پر افطار کے وقت لنگر بٹتا ہے۔ دور دور سے لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب یہاں عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، لنگر میں شریک ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت درگاہ شریف میں بہت رونق رہتی ہے۔ افطاری کے بعد درگاہ شریف کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا ہوتی ہے۔ پھر مزار شریف پر پھول اور چادریں پیش ہوتی ہیں اور قوالی شروع ہوتی ہے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے وصال شریف کو 650 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی آپ کا محبت، امن و ایمان اور بھائی چارے کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
بابا فرید گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتیہ سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ اسی چشتیہ سلسلے کے حضرت نصیر الدین محمود ایک روشن چراغ ہیں۔ جب تک تیرے کرم کا صدقہ نہیں